آئین شکنی کے جرم میں سزائے موت سنائے جانے کے بعد قدرتی موت سے ہمکنار ہونے والے سابق آرمی چیف اور صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف شاید آخری مرتبہ سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کی گفتگو کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ روایتی طور پر ہمارے ہاں کسی فرد کی زندگی میں اس کے بارے میں گفتگو یا تجزیہ مختلف لب و لہجہ میں ہوتا ہے، اور بعد از انتقال اس کے بارے میں گفتگو اور تجزیے قطعی مختلف لب و لہجے میں ہوتے ہیں۔ تان یہاں پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا، اس لیے جواب دہی کے لیے جس عدالت میں پیش ہو رہا ہے وہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ حتمی اور فیصلہ کن ہوگا، اور کسی کے ساتھ کسی قسم کی روح رعایت نہیں برتی جائے گی۔ مخصوص سیاسی حالات اور ریاست کی ترتیب شدہ جزیات کے پیش نظر ہماری سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان میں ریاست کے تمام شعبوں اور اس سے جڑے معاملات پر جس قدر شدت کے ساتھ ڈکٹیٹرز کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور یہ اثرات جتنے دیر پا رہے شاید کسی سویلین سربراہ حکومت کے اثرات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہنے کو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بہت طاقتور حکمران تھے اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ مؤثر بھی، لیکن ان کی طاقت اور اثر پذیری بھی فوجی عامر ضیاء الحق کے سامنے نہ ٹھہر سکی، اور ایک ہی حکم نامے کے بعد ان کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے گرفتار کر کے دیکھتے ہی دیکھتے تختہ دار تک پہنچا دیا گیا۔ نواز شریف تختہ دار سے تو بچ گئے، لیکن 2/3 اکثریت اور پاکستان کے تحریری آئین کی مکمل حمایت کے باوجود چند گھنٹوں میں وزارت عظمیٰ سے اٹک قلعے کی قید تنہائی تک وہ خود نہ سمجھ سکے کہ اچانک ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جو جنرل ضیاء الحق یا جنرل مشرف کی طرح براہ راست اقتدار میں نہیں آئے، لیکن جب انہوں نے چاہا تو چند ہی ماہ میں زبردست عوامی حمایت اور تائید کے مالک عمران خان کو ان کے اپنے ساتھیوں نے چھوڑ دیا، اور جب عمران خان نے تھوڑی ضد کرنے کی کوشش کی تو ایک قیدیوں والی وین کی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آمد نے ہر چیز پلٹ کر رکھ دی، اور عمران خان دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف اور جنرل باجوہ تینوں سے کئی گنا زیادہ طاقت اور رسائی کے حامل فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی حاصل شدہ طاقت کے بلبوتے پر پاکستانی سیاست اور سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور ان کی طاقت کے سامنے پورے ملک کے عوام کی محبت اور عقیدت کے حامل بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ سیاستدانوں پر پابندیاں لگائی گئیں، سیاسی جماعتیں کالعدم قرار دی گئیں، اور ریاست میں حکمرانی کے لیے نئے طریقے متعارف کروائے گئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایوب خان کو کسی مخالف سیاستدان نے اقتدار سے نہ ہٹایا، بلکہ ان کے پیشرو بھی ایک فوجی جرنیل تھے جو ملک کے دولخت ہو جانے کا کریڈٹ بھی سمیٹتے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ مرحوم جنرل پرویز مشرف کو غیر معمولی حالات سے واسطہ پڑا، اور 9/11 کے بعد جب پوری دنیا افغانستان پر حملہ آور ہو چکی تھی تو بہت سی انگلیاں پاکستان پر بھی اٹھائی جا رہی تھیں۔ جنرل پرویز مشرف نے اس اہم موقع پر مغرب کا ساتھ دے کر ملک میں اس تاثر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ وہ ہر صورت میں ملک بچانا چاہتے تھے۔ آج بھی ان کے کئی ساتھی اس بات سے متفق نہیں اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے سامنے سرنگوں ہو کر اس وقت جنرل پرویز مشرف نے بہتر فیصلہ کیا تھا۔ بعد میں کئی اعلیٰ فوجی عہدیداروں نے اپنی یادداشتوں میں تحریر کیا کہ جنرل پرویز مشرف نے جلد بازی میں پاکستان کو مغرب کی اس جنگ میں اتحادی بنا دیا، جس کا بعد میں بہت زیادہ نقصان پاکستان اور پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑا۔ بہت سے ناقدین دہائیوں سے جاری دہشت گردی کو بھی اس فیصلے کی وجہ قرار دیتے ہیں اور مشرف کے غلط فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ پرویز مشرف کا پورا دور اقتدار ہنگامہ خیز رہا، اور جہاں مسلم لیگ نواز کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پیپلز پارٹی اور دوسری کئی سیاسی جماعتیں بھی پرویز مشرف کے نشانے پر رہیں۔ وہ صرف نواز شریف کو ہی ناپسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اتنی ہی بیزاری انہیں بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی تھی۔ انہوں نے عمران خان کی طرف بھی توجہ کی، لیکن جلدی انہیں بتا دیا گیا کہ عمران خان کے پاس عوامی حمایت نہیں۔ اگرچہ بعد میں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ مشرف انہیں وزیر اعظم بنوانا چاہتے تھے، لیکن حالات کے پیش نظر یہ محض عمران خان کا دعویٰ ہی محسوس ہوتا ہے۔ اصل میں پرویز مشرف ہی وہ حکمران تھے جنہوں نے ٹیکنوکریٹس کو عوامی عہدوں پر لانے کا تجربہ کیا۔ اگرچہ ضیاء الحق پہلے محبوب الحق کو وزیر خزانہ کے طور پر لانچ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے معروف بینکار شوکت عزیز کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ گجرات کے چودھری خاندان کو اقتدار کے اعلیٰ ترین عہدوں پر لے گیا اور کاف لیگ کو متبادل سیاسی جماعت بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس میں انہیں وہ کامیابی حاصل نہ ہوئی جو وہ چاہتے تھے۔ جب انہیں ملک کے اندر بغاوت کے مقدمے کا سامنا تھا تو اس وقت بعض لوگ محسوس کرتے تھے کہ شاید مشرف کو ان کے سابقہ ادارے کی حمایت حاصل نہیں رہی، لیکن جلد ہی سب کو معلوم ہو گیا کہ مشرف کو دیگر سیاستدانوں کی طرح سزا دینا اور انتقام کا نشانہ بنانا ممکن نہیں۔ بعد میں اگرچہ ان کو
को एक इलाकाई अदालत से सजाए मौत भी सुनाई गई, लेकिन इन्हें वतन वापस लाना और सजा से हमकिनार करना शायद किसी के बस की बात न थी। मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और रियासत के बारे में इनकी जात ने बहुत अहम और कलीदी सबक पीछे छोड़े हैं, और इन लोगों के लिए बहुत सी काम की बातें भी हैं जो पाकिस्तान में सियासत और रियासत के किरदार पर बहस करना चाहते हैं या बाज़ औक़ात तकाबल करने की कोशिश करते हैं।